بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسے 5 گناہ جو رزق کو ختم کر دیتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کے گھر میں تو نہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، اے علی، وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ گناہ دنیا اور آخرت میں انسان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں انسان کا کوئی مددگار باقی نہیں رہتا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اللہ کے رسول نے فرمایا، 5 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے پر انسان دنیا اور آخرت میں تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں جن گناہوں کے کرنے پر انسان دنیا میں بے سکون رہ جاتا ہے، اس کے سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے، دکھ عروج پر آ جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا خاص کرم تمہارے اوپر برقرار رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ رزق کی فراوانی ہو، کامیابی تمہارے قدم چومے، تو خدا را ان 5 گناہوں سے بچ رہنا۔ یہ خطرناک 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جناب، پہلا گناہ سود کھانا، سود کا کاروبار کرنا۔ سود خور انسان دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل، دنیا میں بھی تباہ اور برباد، آخرت میں بھی تباہ اور برباد۔ سود خور انسان کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی، کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سوتا۔ سود خور انسان جو دوسروں کو ٹینشنوں میں مبتلا رکھتا ہے، خود بھی ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ ٹینشنوں میں مبتلا رہتا ہے۔ طرح طرح کی پریشانیوں اسے گھیر لیتی ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ فرمایا، قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ ایک دفعہ ایک سود خور انسان سیڑھی سے نیچے گرا، منہ کے بل زمین پر گرا ہی مر گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا کر پوچھا، ابا، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ سود خور ابا نے کہا، نہ پوچھو بیٹا، سیڑھی سے نیچے گرا تھا، بجائے زمین پر آنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ حضرت شیخ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک نیا مکان خرید رہا تھا، مکان کی تلاش میں تھا، اتنے میں ایک سود خور میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا، یہ مکان خرید لو، عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، اچھا مکان ہے، میں آپ کا ہمسایہ ہوں، اسی محلے کا رہنے والا ہوں۔ سود خور انسان مجھے کہنے لگا، میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا، یہ مکان بڑا ہی عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعد فرماتے ہیں، او نادان، تو کہتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، مجھے تو سارے کے سارے عیب ہی نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا، حضرت وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، اس سے بڑا عیب کیا ہوگا کہ تو میرا پڑوسی ہے، اس سے بڑا عیب کیا ہوگا کہ ایک سود خور میرا پڑوسی ہے، اور جہاں تجھ جیسا پڑوسی ہو وہ مکان تو مفت میں بھی ملے پھر بھی مہنگا ہے۔ ناظرین، اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو رزق کی فراوانی ہو، تو سود کبھی نہ کھانا۔
سود کا کاروبار کبھی نہ کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دوسرا گناہ کسی نیک عورت پر تہمت لگانا، کسی نیک منتقی پرہیزگار عورت پر تہمت لگانا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی عورت پر تہمت نہ لگایا کرے، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کرے اس سے پہلے کہ تیری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی جائے۔ میرے اللہ نے فرمایا جو شخص کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے، جو کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے حالانکہ وہ اچھی ہے، نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، جو شخص کسی اچھی عورت پر تہمت لگاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، کوئی بات نہیں، لیکن کسی کی بیٹی کے اوپر تہمت کبھی نہ لگانا۔ وہ بوڑھا باپ جو اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کرتا رہا، دن رات اوور ٹائم لگا کے محنت مزدوری کر کے بوڑھی کمر پہ بوریاں لاند لاند کے اس نے اپنی بیٹی کو جوان کیا، بیٹی کو پڑھایا لکھایا۔ آج جب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو محلے کے نوجوانوں نے اس کی غریب بیٹی کو قبول ہی نہ کیا، تہمت لگا کے اسے ٹھکرا دیا، شادی کرنا گوارا نہ کیا، اس لیے کہ ان کے پاس جہیز نہیں ہے۔ ایک تو تم نے نکاح نہیں کیا، دوسرا اس پر تہمت تو نہ لگاؤ۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت ملے، مقام ملے، خوشحالی ملے تو کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگانا۔ تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کر جانا، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ چوتھا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے گا، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے گا، مگر یہ شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر نہیں کرے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پانچواں خطرناک گناہ، ناظرین دل کے کانوں سے سنیے گا، پانچواں گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا۔ جادوگر شخص کے گھر کا کھانا حرام ہے، اس کے گھر کی ہر چیز حرام ہے۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، جو شخص کسی کے رسوا کرنے کے لیے اس پر جادو کرتا ہے، تکلیف ایک ایسی چیز ہے، یہ گھومتی ہوئی پھر پھراتی ہوئی آخرکار اس بندے تک آ پہنچتی ہے جہاں اس سے یہ گئی تھی۔ جادو اگر انسان سمجھ کے وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے، خدا را یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ فرمایا 5 گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا کرم تمہارے اوپر برقرار رہے، اللہ کا خاص کرم تمہارے اوپر ہر وقت برقرار رہے تو یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ ان 5 گناہوں سے پرہیز کرنا، بچ رہنا، انشاءاللہ تمہیں دنیا میں عزت بھی ملے گی، مقام بھی ملے گا، تمہیں دنیا میں مرتبہ بھی ملے گا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، رزق کی فراوانی ہوگی، خوشحالی ہوگی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں